جتنے ساتھی ساتھ چل رہے ہیں سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں۔ ہر ساتھی میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ساتھی میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی خامیاں بھی۔ شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے جماعتوں میں جوڑ پیدا ہو۔ اور شیطانی مزاج ہے دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو، اس سے جماعتوں میں توڑ پیدا ہو۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ماں بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی اچھائیاں، کمی نظر آئے تو کہتی ہے کوئی نہیں میری ماں ہے، وہ کہتی ہے کوئی نہیں میری بیٹی۔ ساس بہو کی کمیاں دیکھتی ہے، بہو ساس کی کمیاں دیکھتی، جوڑ ہی نہیں بیٹھتا، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ جس کی نظر خامیوں پر جائے گی اس کا جوڑ نہیں توڑ ہوگا، اس کی ہر ایک سے لڑائی ہوگی، ہر ایک سے اتنی لڑائی ہوگی کہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات یہ ہوئی، جب میں بہو بنی نا مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ پہلے میرے جھگڑے اپنی ساس سے رہتے تھے، اب میرے جھگڑے اپنی بہو سے۔ اصل بات ہے خامیاں دیکھتی ہے، خامیاں دیکھتی ہے۔ ہم اس تشکیل میں اپنا مزاج بنائیں کہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی ہے بھائی، کسی کی کمی نظر آئے نا تو کیا کرو، پردہ ڈالو بھائی۔ اللہ پاک ستار ہیں، ستاری کو پسند فرماتے ہیں۔ کتنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ ایک آدمی کی ساری زندگی کی ساری برائیاں لوگوں کے سامنے کر دے تو کتنے لوگ ہیں اسے شکل دیکھنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ ستار ہے۔ ہاں میں تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ پاک دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دو۔ کسی کی پردہ دری نہ کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا مت، جگہ جگہ تذکرے نہ کرنا۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے بڑھے گا اللہ پاک اس کے عیبوں کے پیچھے بڑھ جائیں گے، اور اللہ پاک جس کے عیبوں کے پیچھے بڑھ گئے نا اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، غری کو نہ بیٹھو۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، میں آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے۔ تواضع ہو، جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھکتی ہے، جتنا آدمی اس کام میں بنے گا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اور جتنا آدمی اندر سے خالی ہوگا اتنا سر اٹھائے گا میں۔ ہم کچھ نہیں ہیں۔ تواضع ہو، عاجزی ہو، بول میٹھے ہو، اپنے بول کو میٹھا بنائے، نرمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم۔ اس کام میں چلنا ہے تو کیا نرم بنو۔ ہاتھی والوں سے دوستی لگائیے نا تو دروازے کیا رکھو بھائی بڑے بڑے۔ تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل کیا ہو، ناراض نہیں ہونا، غصے نہیں ہونا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں نہیں فرمایا۔ کتنے عرصے میں؟ 10 سال۔ 10 سال میں کبھی کیوں کا لفظ نہیں ہونا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں کا لفظ۔ تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کیوں کا لفظ چھوڑو بھائی۔ آپ تشکیل میں جا رہے ہیں کیوں کا لفظ چھوڑ دو بھائی، کیوں کا لفظ۔ تم کیوں دیر سے آئے، تم کیوں تعلیم میں نہیں بیٹھے، تم کیوں گشت میں نہیں تھے، تم کیوں سو رہے تھے، نہ بھائی کیوں کا لفظ چھوڑو۔ ہاں ترغیب ہے، ذہن بنائے بھائی، کوشش ہو تشکیل میں طبیعت کے خلاف چیزیں آئیں، صبر برداشت، کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی، غیبت نہیں کرنی بھائی، غیبت نہیں سننی بھائی، نہ غیبت کرنی نہ غیبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے مجھے لوگوں کی باتیں مت پہنچایا کرو، میں اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے صاف ہو۔ اللہ کے نبی ہمارے مجھے کسی کی باتیں نہ پہنچایا، میں دل صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی غیبتیں سنے گا نا دل کوئی نہیں صاف رہنا اس میں۔ ہم کوشش کریں ہماری مجلسوں میں کسی کی غیبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
آپ کی مجلس میں کسی کی غیبت نہیں ہوا کرتی، کسی کو بے عزت نہیں کیا جاتا، ساتھیوں کو عزت دیں، ساتھیوں کا احترام کریں، ساتھیوں کی قدر کریں۔ جیسے گلدستہ ہوتا ہے، ہر پھول کی خوشبو مختلف ہوتی ہے، جماعت ایک گلدستہ ہوتی ہے، ہر ساتھی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ ایک ساتھی ہے اس میں کیا ہے، کوئی اعمال کا اہتمام نہیں، لیکن خدمت کا بڑا جذبہ ہے، سب کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، اور جناب اجتماعی سامان کسی کو اٹھانے نہیں دیتا، میں نہیں اٹھانا، خدمت کا بڑا جذبہ ہے۔ کسی ساتھی میں تہجد کا بڑا اہتمام ہو، کسی کی نماز بڑی خوش و خضوع والی ہو، کسی میں دعوت کا بڑا جذبہ ہو، ہر ساتھی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ جس ساتھی میں جو خوبی نظر آئے اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے، اللہ پاک اس محبت کرنے والے کو بھی وہ خوبی نصیب فرما دیں گے۔ اگر کسی میں کوئی عیب نظر آیا، کمی نظر آئی، تو اگر اس عیب کی وجہ سے اس کو تانا مارا، اس کو عار دلائی، تو پتہ کیا ہے، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ یہ تانا مارنے والا، عار دلانے والا بھی مرنے سے پہلے پہلے اسی عیب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جماعت آپس میں جڑی ہوئی ہو بھائی، جماعت آپس میں کیا ہو، جڑی ہوئی۔